أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ کے نام سے شروع و نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ یہ گنتی کا دن کا مطلب یہ ایسا ہے کہ جو لوگ اگر سفر میں ہوں یا بیمار ہوں یا کہیں تکلیف میں ہوں، کسی پرابلم میں ہوں، تو اگر ان سے روزہ چھوٹ جائے تو باقی دنوں میں ان کو روزہ رکھنا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا یا اور اس سے زیادہ جو کھلا سکیں، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اور اچھا ہے اور بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور ان کے روزے رکھے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، تو ہر مسلمان کو پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتے، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تم پر حق، اور کہیں تم حق گزار ہو، تم پر ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون۔ اے محبوب جب تم سے میرے بندے پوچھیں مجھے پوچھیں اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا اور تمہاری لباس ہیں وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ پہلے کا دور ایسا تھا سرکار کے زمانے میں کہ جب روزہ فرض رمضان میں ہو جاتا تھا تو عورتوں کے پاس جانا مردوں کو حرام تھا، یعنی روزے رمضان کے مہینوں میں پورے مہینے جانا حرام تھا۔ پھر صحابہ پر دشواری ہونے لگی تب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارے اور فرمائے کہ اب رمضان کے مہینوں میں بھی عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن ان حالتوں میں نہیں جا سکتے جب تک وہ روزے میں ہوں۔ اگر وہ روزہ رکھے ہوں تو روزے کی حالت میں صحبت نہیں کر سکتے۔ روزہ کھولنے کے بعد صحبت حلال ہوا۔ اور جب اعتکاف میں ہوں، عورت یا مرد جب اعتکاف میں ہوں تو اعتکاف کے بھی حالت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اس حدوں سے آگے گزرے گا اس کے لیے اس پر سزا لاگو ہے، پرہیزگاری ملے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ پہلے کے دور میں ایسے ہی تھا کہ جو کوئی یتیم ہو جاتا تھا یا اس کے کوئی مضبوط نہیں رہتے تھے تو لوگ جو طاقتور رہتے تھے وہ غریبوں کا مال کھا جاتے تھے، تو کھا جاتے تھے اور پھر جو کوئی حاکم رہتا تھا اس کے پاس لے کر جاتے تھے کہ آپ دیکھو ہم پر فیصلہ فرماؤ، تو حاکموں کو بھی لے جا کے رشوت کھلا دیتے تھے کہ آپ ہم لوگ کے حق میں فیصلہ کرو کہ ہاں ہم لوگ مل کے سب لوگ مل کے اس کا کھا جاویں۔ تو اس لیے حاکموں کے پاس ایسا سب کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسانوں کے پاس